کہف کہتے ہیں غار کو، کیو کو۔ اس سورت کو سورت الکہف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے، یا مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے۔ ایک روح کیا ہے، جس کا بیان سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں گزر گیا۔ دوسرا سوال اصحاب کہف کون ہیں، یہ بتائیں کون تھے، اللہ تو سورۃ الکہف میں اس کا ذکر ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کا قصہ بتائیں، تو یہ بھی سورۃ الکہف میں ہی ذوالقرنین کا بھی قصہ ہے۔ تو اصحاب کہف کہ جب یہ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ وہی آنے کا انتظار تھا آپ کو کہ بھئی آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، یہ تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے، بتاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، آپ کو انتظار تھا کہ وحی آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو وحی جو ہے کچھ دنوں تک آنا بند ہو گئی۔ پھر بعد میں جب وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جب بھی یہ کہیں کہ میں کل کوئی کام کرنے والا ہوں، آئندہ کوئی کام کرنے والا ہوں، تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ کسی بھی کام جو آپ کو فیوچر میں کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، تب اللہ کی مدد بھی ساتھ میں رہتی ہے۔ تو اس صورت میں اصحاب کہف سے ہی ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ تھا جو شرک بھی کیا کرتا تھا، لوگوں سے شرک کروایا کرتا تھا، لیکن ان کی حکومت میں، اس بادشاہ کی، ظالم بادشاہ کی حکومت میں چند ایسے نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، توحید کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کے قائل تھے۔ تو یہ بادشاہ ان توحید موحد نوجوانوں کو پریشان کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ مشرک بن جائے۔ تو ان موحد نوجوانوں نے کیا کیا، یہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے کہ بادشاہ قتل نہ کر دے، ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور تقریباً 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ غار اور جو کیو ہے وہ اس کی صورت بھی اس طرح تھی کہ ہوا آنے کی پوری جگہ وہاں پہ تھی، اور جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف روشنی پڑتی، اندر غار کے اندر دائیں حصے میں روشنی پڑتی، جب غروب ہوتا تو بائیں حصے میں روشنی پڑتی، اور وہ لوگ بیچ میں بالکل سوئے ہوئے تھے، یعنی ڈائریکٹ دھوپ ان کے جسم پر نہیں پڑ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی اور ان کے سانس لینے کا بھی انتظام کیا، اور 309 سال تک وہ لوگ اسی طرح سوتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ بیدار جب ہوئے اتنے سالوں کے بعد، تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کم لبثتم، کہ آپ تم لوگ کتنے دن رہے یہاں پر، یعنی کتنے دیر سے ہم لوگ سو رہے ہیں یہاں پر۔ تو کسی نے کہا، ان میں سے ان لوگوں نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم شاید ایک دن یا کچھ گھنٹے ہی سوئے ہیں۔ تو پھر انہیں تو معلوم نہیں تھا اتنے سال گزر گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک ساتھی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے، کیونکہ اب سب نیند سے اٹھے تھے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، اور ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ جائیں اور باہر شہر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم کھائیں، ایک تو پاکیزہ حلال روزی تلاش کیجیے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ چھپے ہوئے اور کس جگہ پر ہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے ہمیں سزا دے گا۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور بازار سے جب سامان خریدتا ہے، تو جب وہ پیسے دیتا ہے تو وہ 309 سال پرانے سکے دے رہا ہے، تو اب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئے، یہ سکے اس کے پاس کہاں سے آ گئے، یہ پیسے اس کے پاس کہاں ہیں۔ تو پھر اب لوگوں کو پورے شہر میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ایسا معجزہ ہوا ہے، یہ تو کرامت ہوئی ہے کہ بھئی 300 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ لوگ زندہ ہیں اور یہ لوگ سو رہے تھے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جو بادشاہ تھا جن کے ڈر سے یہ لوگ چھپے تھے، وہ تو موت بھی آ گئی اس کو اور ختم بھی ہو گیا، ظاہر ہے 309 سال گزر گئے، اس کی حکومت بھی ختم۔ اور اب جب یہ بیدار ہوئے تو اس حکومت میں بیدار ہوئے ہیں جس حکومت کا بادشاہ موحد تھا اور توحید کا قائل تھا۔ تو اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے توحید کے ماننے والے لوگ ہیں تو ان کو بلاتا ہے وہ، اور ان کا مکمل اکرام کرتا ہے، اعزاز کرتا ہے۔ بہرحال اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ قل ربی اعلم بعدتہم، ٹھیک علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی، لیکن مختلف روایتوں سے معلوم چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جیسا فرمایا کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ اس کے بعد 2 آدمیوں کا قصہ ہے آیت نمبر 32 میں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ 2 آدمی تھے، ایک کے پاس مال و دولت سے کی ایک کے اندر محبت آ جاتی ہے اور وہ اللہ کا یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو دیندار تھا، اس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو وہ مومن بندہ اس
کو سمجھایا کرتا تھا کہ بھئی تم صرف مال و دولت سے ہی محبت کرتے ہو، اسے ہی تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ تمہاری حیثیت کیا تھی، تم تو ایک نطفے سے اللہ نے تمہیں بتایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو. لیکن وہ نہیں مانتا تھا، اور اسے لگتا تھا کہ اس کا مال و دولت جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کے پاس جو مال ہے دولت ہے وہ ہمیشہ رہے گی. تو پھر یہی معاملہ رہا کہ آخر میں اس وقت اسے احساس ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو اس شخص سے چھین لیا. اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال ہے اور دنیاوی مال ہے، اولاد ہے، یہ تب تو دنیا کی زینت ہے، یعنی یہ اس کو بقا حاصل نہیں ہے، یہ چیزیں ایک دن ختم ہوگی، مال و دولت ختم ہوگی، اولاد ختم ہو جائے گی اور ساری رشتہ داریاں اور ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی. اور وہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ انسان کے اچھے اعمال ہیں. لہٰذا اچھے اعمال سے دل لگانا چاہیے، اچھے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے. باقی مال دولت تو کب ختم ہو جائے پتہ ہی نہ چلے. آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا. ہوا یہ کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اس وقت کون ہے دنیا میں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں. حالانکہ انہوں نے حقیقت کے مطابق ہی بات کہی، یعنی کوئی غلط بات اس اعتبار سے نہیں کہی کہ یہ ان کے اندر علیاذ باللہ تکبر ہو، نبی تو ان چیزوں سے پاک ہے، معصوم ہے. تو انہوں نے حقیقت کے اعتبار سے ہی بات کہی کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے، اور جو نبی ہوتے ہیں انہی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے ملاقات ایسی جگہ پر ہوگی جہاں دو دریا ملتے ہیں. وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں پھر، اور حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں بتاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے سکھائیے. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ ہم اس شرط میں سکھائیں گے کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن جب تک میں جو کچھ بھی کروں گا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے کیوں کیا. تمہیں سوال نہیں کرنا ہے، تم سوال کرنے لگو گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے، ہم ساتھ میں سفر نہیں کریں گے. بہرحال سفر شروع ہوتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کرتے ہیں. یہ سب سوار ہوتے ہیں ایک کشتی پر، تو حضرت خضر اٹھ کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا کیا، آپ کیا اس کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کشتی کو، کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کے کشتی کو نقصان پہنچایا. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں کوئی کام کروں گا آپ کو نہیں روکنا ہے، لیکن آپ نے ٹوکا، اس لیے اب معاملہ ختم کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا، ایسی چیز پہ میری پکڑ نہ کیجئے جس میں میں بھول گیا تھا، میں اور سوال نہیں کروں گا. بہرحال حضرت خضر علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے آگے بڑھتے ہیں، ایک بچے کے پاس پہنچتے ہیں. اس بچے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو شریعت کے خلاف عمل ہے صریح، اور آپ نے ایک بے گناہ جان کی، ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی آپ نے. تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے اب الگ کرتے ہیں، اب معاملہ ختم کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اگر میں آئندہ اگر سوال کروں تب آپ کہیں گے، ایک بار اور مجھے موقع دیں. پھر آگے وہ دونوں حضرات جاتے ہیں اور ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، ایک بستی میں. وہاں پر جو ہے چونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، مہمان نوازی کریں. تو وہ قوم، وہ بستی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دے. تو اسی بستی میں ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ گرنے والی ہوتی. حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں اور آگے جانے لگتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، ایک تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اور ہم مسافر تھے تو کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی. تو اب اگر آپ نے ان کے علاقے میں دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو پھر آپ کو اجرت لے لینا چاہیے تھا، آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ھذا فراق بینی و بینک، بس ختم، اب ہم جدا ہو جائیں گے اور آگے اور سفر نہیں ہونا ہے. اچھا اب میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو کشتی ایک غریب کی کشتی تھی، اور جہاں پر یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر
قبضے میں لے لیتا تھا، زبردستی غصب کر لیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ بھئی یہ غریب کی کشتی ہے، اس کی کشتی کو بادشاہ نہ لے لے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دیا جائے کہ بھئی جب یہ کشتی عیب والی ہوگی، صحیح سالم نہیں رہے گی تو بادشاہ اسے لے گا بھی نہیں. جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے تو اس بچے جس کو میں نے قتل کیا، اس بچے کے والدین جو ہے مومن تھے، اور یہ اگر بچہ زندہ رہتا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی سرکشی میں اور کفر میں مبتلا کر دیتا. تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس اولاد کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اور بہترین اولاد دے جو انہیں ایمان پر قائم رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا. ان کا باپ، ان کا والد جو تھا وہ بہت نیک تھا. ان 2 بچوں کے لیے، ان یتیموں کے لیے انہوں نے اپنے مال کو، خزانے کو دفن کر کے رکھا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تو اس وقت اپنے خزانے کو باہر نکالے. یعنی اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا، اور ابھی چھوٹے ہیں یہ لوگ، قبضہ کر سکتے تھے، بچے کے حق کو دبا سکتے تھے. تو میں نے چاہا کہ اس کی دیوار کو صحیح کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تب اس وقت خزانہ نکالے. تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر الگ الگ ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم دیا تھا، شریعت کا علم، اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، کائنات کی سسٹم کا علم دیا تھا. تو یہ فرق تھا. بہرحال ہم جو ہے شریعت کے تابع ہیں. اب اگر کوئی آج زیادہ وہ نہ بنے اسمارٹ، کسی کو قتل کر دے تو کہہ دے یہ آگے جا کر نافرمانی کرنے والا تھا، یہ اس کے اختیار میں نہیں، ان کے ساتھ خاص تھا. اور یہ چیز اب ختم ہو گئی. جتنا ہی بڑا بزرگ ہو وہ کسی کو بھی قتل کر دے وہ قاتل شمار کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی. یہ ہماری شریعت میں یہی ہے. تو ہم شریعت کے تابع ہیں، یہ بات ذہن میں رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب حضرت ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے اس کو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا، اور سورۃ الکہف کو مکمل کیا جائے گا 16ویں پارے میں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 15ویں پارے تک کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے، اور آج پارہ نمبر 16 کا خلاصہ پیش کرنا ہے. سورۃ الکہف ہی ابھی چل رہی ہے، اور اس کے متعلق آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ مشرکین نے 3 سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے یہودیوں سے پوچھ کر. سب سے پہلا سوال تھا کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائیں، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے، کل ہی گزرا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ اصحاب الکہف کون ہیں، کہف والے کون ہیں، غار والے کون ہیں، ان کے بارے میں بتائیں. تو اس کا بھی ذکر گزر گیا کل. اور جو تیسرا سوال تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہیں، ان کے بارے میں بتائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے متعلق بھی وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. تو سوال پوچھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لاجواب کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر سکے کہ بھئی ان کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اللہ رب العالمین کرتے تھے وحی کے ذریعے. تو ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اچھا، یہ ذوالقرنین کون تھے، یہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. لیکن بہرحال جو زیادہ راجح قول ہے، بیٹر اوپینین ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ ایک نیک دیندار آدمی تھے، بادشاہ تھے. ان کے متعلق میں مختصراً بس یہ بتاتا چلوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، مشرق میں بھی سفر کیا، مغرب میں بھی سفر کیا، اور ہر طرف گئے. تو اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں پہنچے، ایک جگہ پہ گئے جہاں کے لوگوں سے انہوں نے بات کی تو ان کی زبان بھی الگ تھی، تو ان کی زبان بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ ہم یاجوج ماجوج سے پریشان ہیں. یعنی یہ جو وادی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے، وہاں سے وہ آتے ہیں اور یہاں فساد پھیلا کر چلے جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کو. تو آپ کو ہم چند پیسے دیں گے، اس کے بدلے آپ اس پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اسے بند کر دیں. تو حضرت ذوالقرنین ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے. تم مجھے افرادی طور پر میری مدد کرو، جسمانی قوت کے ساتھ تم میری مدد کرو، میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا. تو پھر حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا اس کو لوہے کے تختوں سے اور پگھلے ہوئے سیسے کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ اسے اس دیوار بنا دی اور اسے بند کر دیا تاکہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکل نہ پائے. بہرحال پھر جب اللہ کا حکم ہوگا
تو یاجوج ماجوج دوبارہ باہر آئیں گے. یاجوج ماجوج کوئی جانور نہیں ہے، انسانوں کی ہی نسل ہے. بہرحال اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے قیامت کی کسی ایک ہی حکم کے متعلق دونوں کو ذکر کیا جائے تو ایسی صورت میں دونوں کے لیے، یعنی عاقل کے لیے بھی اور غیر عاقل کے لیے بھی، دونوں کے لیے ماں کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ ماں اور من کے ڈفرنس پہ تو باقاعدہ ابواب قائم کیے گئے ہیں نحو صرف کی کتابوں میں، لیکن افسوس کہ آپ نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ کو اس کا فرق سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ جو میں نے بتایا، اب آپ سورہ کافرون میں دیکھیں کہ غیر عاقل کو اللہ کے ساتھ ذکر کیا گیا، یعنی وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، اس کا بھی ذکر ہے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا. اور تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ بتوں کی عبادت کرتے ہو، پتھروں کی عبادت کرتے ہو، لکڑیوں کی عبادت کرتے ہو جن میں کوئی جان نہیں ہے، عقل نہیں ہے، irrational چیزیں ہیں. اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کا بھی ذکر ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ، یعنی تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، تو اللہ کے ساتھ بتوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، غیر عاقل کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو جب دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا اور دونوں کو ایک ہی حکم کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ہے عبادت کرنا. ان کی بھی عبادت کر رہے ہیں مشرکین، عبادت اس کی بھی کی جا رہی ہے، ان باطل خداؤں کی بھی کی جا رہی ہے، بتوں کی بھی کی جا رہی ہے، اور ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں دونوں کے لیے ماں کا یہ استعمال کرنا یہ بالکل درست ہے عربی زبان کے اعتبار سے. بہرحال یہ آپ کا پہلا اعتراض تھا. دوسرا اعتراض سورہ کافرون کے اوپر یہ تھا کہ اس صورت میں ایک ہی چیز کو دو بار اللہ تعالیٰ نے کیوں ریپیٹ کیا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، پھر وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، پھر وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. تو اس پہ آپ نے یہ اعتراض کیا کہ علیاذ باللہ یہ بے فائدہ ایسے ہی ذکر کر دیا گیا ہے، اور آپ نے اس میں یہاں پہ بہت لبکشائی بھی کی اور کہا کہ بھئی قرآن کریم کا اکثر حصہ ایسے ہی ہے جو بے فائدہ ہے اور ایک ہی چیز کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. تو کامن سینس کی بات ہے، جب آپ قرآن کی زبان کو جج کرنے بیٹھ رہے ہیں تو کیا آپ اردو زبان سے جج کریں گے؟ اردو زبان کے اصول کو، اسلوب کو معیار بنائیں گے یا انگلش کو معیار بنائیں گے؟ نہیں، قرآن کریم کے اسلوب کو، اس کی عربی کو سمجھنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا اسلوب صحیح ہے یا غلط ہے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، آپ کو فصیح حجازی عربی کے اسلوب کو ہی جاننا ہوگا. کسی اور چیز کے ذریعے آپ نہیں اس کو جج کر سکتے ہیں. تو جو فصیح عربی ہے، فصیح حجازی عربی ہے، اس کا جو پڑھنے والا ہے، جو طالب علم بھی ہوتا ہے، جو فصاحت اور بلاغت کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھتا ہے، اس میں بھی اسے یہ چیز مل جاتی ہے کہ بھئی فصیح عربی زبان میں بسا اوقات بعض چیزوں کو ریپیٹ کرنا یہ عین فصاحت ہوتی ہے، عین بلاغت ہوتی ہے، مختلف وجوہات کی بنیاد پہ. اسی طرح قرآن کریم میں جہاں مختلف مقامات ایسے آپ کو نظر آئیں گے جہاں پر بعض واقعات کو یا بعض آیتوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے تو مختلف وجوہات کی بنیاد پہ کیا گیا ہے، اور وہ عین عربی کی فصاحت اور بلاغت کے موافق ہے. انہی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان آیتوں کو یا اس واقعوں کو ریپیٹ تاکید کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت پتہ چلے اور وہ چیز جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے. تو ٹھیک یہاں پر سورۃ الکافرون میں یہی مسئلہ ہے. یہاں توحید کا مسئلہ تھا، اور توحید ایسا بنیادی مسئلہ ہے اور ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر اسلام رہ ہی نہیں سکتا. یعنی اسلام کی بنیاد ہی توحید پر ہے. اگر کوئی توحید سے ہی پھر جائے تو پھر وہ اسلام ہی نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ کافرون کا جو نزول ہوا وہ کس وجہ سے ہوا. جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے درمیان صلح نہیں ہو پا رہی ہے تو ایک آفر ہم پیش کرتے ہیں. وہ آفر یہ ہے کہ بھئی 1 سال تک ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور 1 سال تک آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کرنا. تو پھر یہ 1 سال کا معاملہ چلتا رہے گا. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ شرک کا جو معاملہ ہے یہ 1 سال تو دور کی بات، 1 لمحہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم شرک کریں. توحید بنیاد ہے. تو اس لیے ضروری تھا کہ یہاں پر اس آیت کو ریپیٹ کیا جائے، دہرایا جائے تاکہ زور پیدا ہو اور تاکید پیدا ہو کہ ایسا تو کبھی سوچنا ہی نہیں کہ ہم تمہارے خداؤں کی عبادت کر لیں گے.
اور تم بھی ہمارے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے ہو. نہ ماضی میں ایسا ہوا، نہ حال میں ایسا ہو رہا ہے، اور نہ مستقبل میں ایسا ہوگا کہ ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر شرک کریں. ایک لمحہ بھی نہیں کر سکتے ہم ایسا. تو اس کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو ریپیٹ کیا اور دہرایا تاکہ توحید کا جو عقیدہ ہے وہ دل میں راسخ ہو جائے اور شرک سے برات کا اعلان کر دیا جائے کہ ہم شرک سے بری ہیں، ہم شرک نہیں کرتے. یہ ہے آپ کا دوسرا اعتراض کا جواب. اور اس کے علاوہ جو تیسرا آپ نے اعتراض کیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. آپ نے اعتراض کیا کہ بھئی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، مفہوم ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، مختلف مفہوم اس سے نکالے جا سکتے ہیں، کیا ہے، کلیئر کیوں نہیں ہے. تو بھئی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ پر یہ آیت آ رہی ہے. اور آپ بھی اس کے قائل ہیں. آپ کی کئی ویڈیوز میں نے دیکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اوپر بھی دیکھیں گے کہ بھئی اوپر کون سی آیتیں ہیں، پھر ہم معلوم کریں گے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے، صحیح مطلب کیا ہے. جہاں آپ کو اپنا مطلب نکالنا ہوتا ہے تو آپ یہ اصول لے آتے ہیں. تو اس جگہ پہ بھی اس اصول کو لائیے کہ سیاق و سباق کو دیکھیے. لکم دینکم ولی دین سے پہلے جو آیتیں ہیں ان پر غور کر لیجئے. ان آیتوں میں شرک سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، اور تم بھی ہمارے خدا کی عبادت نہیں کرتے ہو. تو ان کے شرک سے، ان کے باطل مذہب سے، باطل خداؤں سے برات کا اعلان کیا گیا ہے. تو لکم دینکم ولی دین بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ ہم تمہارے دین سے برات کا اعلان کرتے ہیں. یعنی لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، ہم اس پہ عمل نہیں کرنے والے ہیں. یہ جو تم نے آفر پیش کیا ہے کہ ایک سال اس کو مان لو، ایک سال اس کو کر لو، ہرگز نہیں. تم اپنے دین تمہیں مبارک ہو، ولی دین، اور میرا دین میرے لیے. ہم تو اپنے دین پہ خوش ہیں، ہم اسی پہ عمل کرتے رہیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا. اچھا عمل کرو گے اچھا نتیجہ، برا عمل کرو گے برا نتیجہ. میں جو عمل کر رہا ہوں مجھے اس کا نتیجہ مل کے رہے گا. اسی طرح یہ ہے لکم دینکم ولی دین. یعنی اس سے یہ مفہوم تو نکل ہی نہیں سکتا کبھی کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے لہٰذا کوئی حرج نہیں، کرتے رہو، شرک کرتے رہو. اسلام تیار ہو گیا، شرک کرنے دے دیا، اسلام نے اجازت دے دی. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں زجر ہے، توبیخ ہے، تحدید ہے. اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جس دین کو ہمارے پاس پیش کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اس پہ عمل کر لو ایک سال کے لیے، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، تم رکھو، تم اس پر عمل کرو، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے، اور موت کے بعد تو سب کو اس کا نتیجہ ملنا ہی ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ آپ کے اعتراضات ہوتے ہیں، یعنی اتنے بھونڈے اعتراضات کہ ایک تو آپ نے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح ایکسپوز کر لیں، آپ کا کیا علمی لیول ہے، عربی زبان کو آپ کتنا جانتے ہیں. ان اعتراضات کو ہی کر کے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. اچھا آپ جو دیکھنے والے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ خود سوچیں کہ اگر ان اعتراضات میں ذرہ برابر بھی وزن ہوتا تو ان سے پہلے جو کفار مکہ تھے وہی اعتراض کرتے. کفار مکہ میں بڑے سے بڑے لوگ تھے جنہیں عربی زبان میں زبردست مہارت تھی، اور دن رات قرآن کا چیلنج ان کے پاس موجود تھا کہ اس جیسی کتاب لا کر دکھاؤ، اس میں کوئی ایسی کتاب ہے جو حق ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا. لا